بسم الله الرحمن الرحيم. الاعتبار بحال من ترك أمر الله تعالى. أخرج أبو نعيم في الحلية عن جبير بن نفير رضي الله تعالى عنه قال: لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعضهم، ورأيت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوه أمره، بينا هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. وأخرجه ابن جرير في تاريخه عن جبير نحوه، وزاد بعد قوله فصاروا إلى ما ترى: فسلط عليهم السباء. وإذا سلط السباء على قوم فليس لله فيهم حاجة. أخرج ابن جرير عن ابن أبي مريم قال: مر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، فقال: ما قوام هذه الأمة؟ قال معاذ: ثلاث وهن المنجيات: الإخلاص وهي الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، والصلاة وهي الملة، والطاعة وهي العصمة. فقال عمر: صدقت. فلما جاوزه قال معاذ لجلسائه: أما إن سنيك خير من سنيهم، ويكون بعدك اختلاف ولن يبقى إلا يسيرا كذا في الكنز. محترم بزرگ و عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے کہ جس طرح آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کا دین شرط ہے، ضروری ہے، اسی طریقے سے دنیا میں بھی بندے خوشحال رہیں، آرام اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں، عزت کے ساتھ زندگی گزاریں، غلبے کے ساتھ زندگی گزاریں، بغیر کسی پریشانی کے زندگی گزاریں، اس کے لیے بھی اللہ کا دین ضروری ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک ایسے بے شمار واقعات سے بھرا ہوا ہے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماننے والے بندوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کے پورا کرنے کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے ان بندوں کے واقعات کو بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے جنہوں نے اللہ کے دین کو ٹھکرا دیا، باوجود طاقتور ہونے کے اللہ نے ان کو دنیا میں بھی نیست و نابود کر دیا۔ تو یہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان باندھا ہے، ان لوگوں کی حالت سے عبرت حاصل کرنا جنہوں نے اللہ کے دین کو ٹھکرا دیا، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا۔ حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جزیرہ قبرص فتح ہوا تو وہاں کے رہنے والوں کو غلام بنا لیا گیا، اور مال غنیمت تھا مسلمان مجاہدین میں تقسیم کر دیا گیا۔ تو جب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا، وہاں کے رہنے والے ایک ساتھ رہتے تھے، الگ الگ ہو گئے، تو ان میں سے ایک دوسرے کی جدائی پر وہ رونے لگے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خوشی کے ساتھ اللہ کا شکر بجا لا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں فتح عطا فرمائی۔ حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں جن کو حکیم الامت کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا کہ تنہا ایک کونے میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ تو حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا، اے ابو درداء،
آج کا دن تو وہ ہے جس میں اللہ نے اسلام کو اور اسلام کے ماننے والوں کو غلبہ عطا فرمایا ہے، فتح عطا فرمائی ہے، عزت عطا فرمائی ہے۔ آج کے دن تمہیں کون سی چیز رلا رہی ہے؟ آج تم کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جبیر تمہارا بھلا ہو، میں یہ سوچ رہا ہوں، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، تم تو خوشی منا رہے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فتح عطا فرمائی ہے اس پر اللہ کا شکر بجا لا رہے ہو، لیکن میں ایک دوسرے پہلو پر غور کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، اللہ کے دین کو ٹھکرا دیا، تو یہ لوگ اللہ کی نگاہ میں کتنے بے قیمت ہو گئے۔ جب اللہ کے دین کو انہوں نے ٹھکرا دیا تو یہ اللہ کی نگاہ میں کتنے بے قیمت ہو گئے، جبکہ اس سے پہلے یہ غالب اور قاہر قوم تھی جن کے پاس بادشاہت بھی تھی، یہ لوگ حکمرانی کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کے دین کو ٹھکرا دیا، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، تو پھر ان کا کیا حشر ہوا؟ یہی ہوا جو برا حال تم ان کا دیکھ رہے ہو۔ ایک اور روایت میں ہے حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی اضافہ کر کے فرمایا کہ جب انہوں نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا تو تم دیکھ رہے ہو کہ ان کا کیا برا حال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر غلامی کو مسلط کر دیا، کہ ان کو غلام بنا دیا، غلامی کو مسلط کر دیا۔ اور جب کسی قوم پر اللہ کی طرف سے غلامی مسلط کر دی جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان بندوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بصیرت کا ہم اندازہ لگائیں۔ خوشی کا موقع ہے، فتح ملی ہے، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، لیکن وہاں بیٹھے بھی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ یہ بادشاہ تھے، ایک وقت وہ تھا کہ ان کے پاس بادشاہت تھی، یہ حکمران تھے، حکمرانی کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کے دین کو ٹھکرا دیا، اللہ نے ان کو غلام بنا دیا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، بالکل اس واقعے کو رکھ کر میں اور آپ اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں اور اپنے ملک کے حالات کا ہم جائزہ لیں۔ مسلمان وہ قوم تھی جن کو اللہ نے رہبر بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، لیکن آج ہم دیکھیں کہ آج ہمارے اوپر غلامی کا طوق لٹکا ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا دین چھوڑ دیا۔ عام مسلمان اللہ کے دین کو چھوڑ دیں اس پر کوئی تعجب نہیں ہے۔ ہم دین کو جاننے والے، دین کی محنت کرنے والے، ہم اپنی زندگی کو ٹٹول کر کے دیکھیں کہ کتنا دین کا حصہ ہماری زندگی میں ابھی تک نہیں آیا ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ہم دین کی اہمیت کو جاننے والے ابھی تک نماز کے بھی پابند نہیں بنے، پورے 5 نمازوں کے ہم ابھی تک بھی پابند نہیں بنے۔ تو اس لیے اس وقت اس تعلیم کا خلاصہ اور اس کا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کے دین کو داخل کریں۔ آج کے مسلمان کا حال یہ ہے کہ وہ اسلام کے لیے جان دینے تو تیار ہے، اسلام پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جان دینے کے لیے تیار ہے، شریعت کا کوئی مسئلہ آ جائے جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اسی شریعت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کہیں اذان پر پابندی لگا دی گئی تو اس اذان کی پابندی پر احتجاج کر کے اس کو دور کرانے کے لیے تو تیار ہے۔ مؤذن اذان دیتا ہے تو اس اذان پر اللہ کی دعوت کو قبول کر کے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے تیار نہیں ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ان حالات کا درست ہونا اسی وقت ہے جب ہم اپنی زندگی میں اللہ کے دین کو جگہ دیں گے۔ تو اس لیے اس مجلس میں ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم خود بھی نماز کے پابند بنیں۔ اب تک جو غفلت ہو گئی، ہم اب اس کے بعد سے نماز کے پابند بنیں، خود بھی نماز کے پابند بنیں اور اپنے گھر کا جائزہ لیں، اپنی اولاد کا، بیوی بچوں کا، بھائی بہنوں کا، ماں باپ کا، رشتہ داروں کا جائزہ لیں۔ ہر ایک کو نماز کی دعوت دینے والے ہم بنیں۔ دین کا اتنا بڑا جز ہے، اتنا بڑا حصہ ہے نماز، اتنا بڑا رکن ہے، ابھی تک وہ بھی ہماری زندگی میں کامل طریقے سے نہیں آیا۔ تو اس لیے گزارش اس بات کی ہے
کہ ہم خود بھی نماز کے پابند بنیں اور نماز کی دعوت کو خوب عام کریں، نماز کی دعوت کو خوب عام کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس سے بھی ملاقات کرتے ہیں، ملاقات کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ سے روزہ جماعت جا رہی ہے تم تیار ہو جاؤ، چلے کی جماعت بن رہی ہے تم تیار ہو جاؤ۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر ملنے والے سے سب سے پہلے اس کو نماز کی دعوت دی جاتی، وہ مسجد میں آتا، مسجد کے ماحول میں آنے کے بعد پھر اسے مسجد کے اعمال کی دعوت دی جاتی تھی۔ آج دوسرے اعمال کی تو دعوت ہے، نماز کی دعوت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم ان حالات میں اللہ کی رحمت کو متوجہ کرانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کے دین کو جگہ دیں، ہم خود بھی نماز کے پابند بنیں، اپنے گھروں میں بھی نماز کا ماحول بنائیں اور محلے میں چل پھر کر خوب نماز کی دعوت دیں تاکہ مسجد نمازیوں سے آباد ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک، اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک، اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک، اللہم انا نستعینک ونستہدیک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔